رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی
साथ रही है बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, उम्र लिख दे आना का, उम्र लिख दे आना का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, देखो तो देखे जाओ बराबर। अल्लाह अकबर, मौला सभी को क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत अता चाहता है। मौला सभी क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह पाक हमें देखना नसीब फरमाए। वाकई जो देखता है तो देखता ही रह जाता है। ये वो घर है कि जिसकी तरफ निगाहें उठती हैं तो आंसू बह निकलते हैं। इसके तवाफ़ में भी एक लज्जत है, इसकी ज़ियारत में भी एक लज्जत है। अल्लाह पाक हम सबको अपने घर का तवाफ़ नसीब फरमाए, अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का एक बहुत प्यारा कलाम है, ज़ायरों पास अदब रखो हवस जाने दो, आंखें अंधी हुई हैं इनको तरस जाने दो। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे अशार हैं। और एक तमन्ना भी है कि हम भी चलते हैं, ज़रा काफ़िले वालों ठहरो। मदीने जाने वाले जा रहे हैं ना, काफ़िले मदीने की तरफ धूमधाम से रवां हैं। माह रमज़ान में कसरत से ज़ायरीन पहुँचते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा तो फिर हज के काफ़िले शुरू हो जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, हम भी चलते हैं ज़रा काफ़िले वालों ठहरो, गठड़ियाँ तोशाए उम्मीद की कस जाने दो। सामान्य सफ़र अभी बन जाने दो, ठहरो, हमें भी साथ ले लो। बड़े प्यारे अशार हैं, तवज्जो करेंगे, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। सुनते हैं कलाम आला हज़रत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह।
وسلم علیک یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ کیا بات مدینے کی یارو کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ سیدوں پاس ادب رکھو بس جانے دو زائروں پاس ادب رکھو بس جانے دو زائروں پاس ادب رکھو بس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی وجد میں جانا وجد میں جانا ذرا
شرمید کی کس جانے دو تیرا رضا کیوں سہل کٹے جرم کے ساتھ رضا سہل کٹے جرم کے ساتھ رضا سہل کٹے جرم کے ساتھ ترس جانے اللہ پاک ان قافلے والوں میں ہمارا بھی شمار کر دے، ہم بھی مکے مدینے جانے والوں میں شامل ہو جائیں، ان قافلے والوں میں۔ ایک کلام نور بھائی سے سنیں گے، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پہ خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ بہت پیارے اشعار ہیں، چھوٹی بہر کا یہ کلام ہے، زبردست اشعار ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ استاد زمن کے ہیں۔ اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کریں۔ آئیے سنتے ہیں۔ صلی یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے پر خدا کہ سب کچھ خدا، کہ سب کچھ خدا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا ہوا مصطفیٰ کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ بیٹھا ہے سیدھا تمہاری عطا کا، یہ بیٹھا ہے سیدھا
سبحان اللہ، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا. تھوڑی وضاحت ہے یہاں، یعنی یہاں بندہ معنی جب حضور کی طرف نسبت ہوگی نا تو بندہ غلام کے معنی میں ہوگا. یعنی جو اللہ کا بندہ ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا وہی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. جو حضور کا غلام ہے نا حقیقی معنوں میں وہی بندہ ہے. جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ بندہ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. پڑھیے، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، اور جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا. جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا جب میرے خدا نے سہارا دیا، جب میرے خدا نے ہوئی ناسی، ارے پھرا رخ روا کا، ہوئی ناسی پھرا رخ روا کا. ایک رنگ ہے مصطفیٰ خدا کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہونے کے پہ زبان حمد سے پاک ہونے کے پہلے زبان حمد سے پاک ہونے. پھر نام وہ ارے حبیب خدا تو پھر نام لے وہ حبیب خدا. سبحان اللہ، کیا تخیل ہے کہ پہلے اللہ کا نام لے کر زبان پاک ہو جائے پھر مصطفیٰ کا نام لے. کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. زبان پاک ہوئی اور آقا کا نام لیا. اشارہ ہے اسی طرف کہ پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے تو زبان پاک ہو جائے اور پھر اس کے حبیب کا نام لیا جائے. پھر پڑھیے، پہلے زبان ہم سے پاک ہونے کے پہلے زبان ہم سے پاک ہونے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے. تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا. تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا. بھلا ہے حسن کا
سچ خدا ہوا مصطفیٰ کہ سب کچھ خدا ہوا سبحان اللہ. ایک کلام امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کا ہم سنیں گے. یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کے خیالات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، چاند کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کی یاد جو ہے نا وہ یاد مصطفیٰ سے جڑی رہتی ہے. ان کے خیالات بھی مدینے کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں. ایک ایسا ہی کلام ہے، حالات فرماتے ہیں کہ نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا. تو یہ آسمان کو ہم خود دیکھیں نا، اب عاشق آسمان کو دیکھتا ہے، ستارے کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے تو اس پر اشعار کہتا ہے نا. بلبل کو دیکھتا ہے تو گل کو دیکھتا ہے تو اس پر اشعار کہتا ہے کہ اس کی توجہ مدینے کی طرف ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا، اتنا جو بلند ہو گیا ہے پھر جھک گیا ہے. آپ بھی کبھی کھڑے ہو کر مشاہدہ کریں نا کسی اونچی جگہ سے کہ آسمان کتنا بلند و بالا ہے، مگر آ کر وہ جھک گیا ہے. کیوں جھکا؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، کیوں جھکا؟ حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. کیونکہ مدینے میں حضور کا مزار ہے نا، یہ اس لیے جھک گیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں اس کو حاضری دینی ہے. ایسے ہی پیارے اشعار اس کلام میں ہیں جو ہم انشاءاللہ مدنی رضا سے سنیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خالق مدینہ خمیدہ ہونا تھا، حضور خالق مدینہ خمیدہ ہونا تھا. آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خالق مدینہ خمیدہ ہونا تھا، حضور خالق مدینہ خمیدہ ہونا تھا. حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی، حضور کے خلاف ادب تھی بےتابی، حضور کے خلاف ادب تھی بےتابی. میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا. یہ بارگاہ ایسی ہے کہ بڑے بڑے یہاں آ کر اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں نا. یہ حضور کا دربار ہے، یہاں بلند آواز سے بات نہیں کر سکتے، بلند آواز سے سلام بھی نہیں پیش کر سکتے، متوسط آواز میں سلام پیش کر رہے ہیں، ہے نا. تو بارگاہ رسالت کے آداب وہ اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ یہاں بےتابی تو ہے مگر کنٹرول رکھنا ہے اپنے آپ پر نا. ٹھیک ہے نا. کیا فرمایا اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے؟ ادب تھی بےتابی. یہ جو بےتاب ہونا ہے نا، یہ بھی گویا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے بے ادبی ہو جائے. تو حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا. میری امید
اتنا ابھی بےتاب نہ ہو تم، امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، مگر دیکھیں بارگاہ رسالت بھی ہے، اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ حضور کے دربار میں کیسے حاضر ہونا ہے۔ اگر امیدیں اور آرزو ہیں مگر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور ان کے خلاف ادب کی بےتابی، حضور ان کے خلاف ادب کی بےتابی، میری امید تجھے عالم ہونا، میری امید تجھے عالم ہونا، کنارے آ کے مدینہ میرا گھٹے ملتی، کنارے آ کے مدینہ میرا گھٹے ملتی، کنارے آ کے مدینہ میرا تجھے شکیل ہونا تھا، دل عزیز تجھے شکیل ہونا تھا، نظارہ کے مدینہ نار تیرے، کیسے کھل ان کے سوا شفیع نہیں، کیسے کھل ان کے سوا شفیع نہیں، کیسے کھل ان کے سوا شفیع نہیں، بس بنتا کے مانگے کامل کیسے نہ بنتا کے مانگے کیسے نہ بنتا کے مانگے سلام ابرو شوق خمیدہ ہونا، سلام ابرو شوق خمیدہ ہونا، تیرے قریب زگر ہے مگر آخر میرے قریب گناہ زگر مگر آخر کوئی تو شفاعت چشم ہونا، کوئی تو شفاعت چشم ہونا تھا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلا جلا رضا جو دل کو بنانا تھا جلا جلا رضا
ہونا تھا پیارے خود سے زیادہ ہونا تھا تو پیارے خود سے زیادہ ہونا تھا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گایا. رضا اگر دل کو محبوب کے جلوہ گاہ بنانا تھا نا، پیارے حبیب کے دیوانے خود ہی کو مٹانا ہے. اگر جلوہ گائے محبوب اس دل کو بنانا، یہ ہمارے لیے ہے. ان کی تو انکساری تھی نا، انہوں نے تو اپنے دل کو مدینہ بنایا ہوا تھا. اگر ہم اپنے دل کو مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو میں نکالنی ہوگی، یہ خود ہی کو دور کرنا ہوگا انانیت کی. یہ جو میں کرتے ہیں اور جو تکبر دل میں بھر جاتا ہے، لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کا سچا غلام بنا دے. یقین جانا یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ سب اسی لیے ہیں کہ ہمارے دل میں کینہ ہے، ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے بدخوئی ہے، اور جو ہے وہ دل آزاریاں ہیں ہماری زبان کی. تو یہ رکاوٹیں ہیں، یہ پردے ہیں، یہ مٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے سب پردے اگر یہ خود ہی ختم کر دی. تو رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، دور ہونا ہے. یہ انانیت کو ختم کر دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ پردے بھی دور ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر گویا سینے میں آ جائے گی. اللہ پاک ہمیں نصیب کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اس میں سے چند باتیں عرض کرتا ہوں میں. کچھ مدنی پھول بھی ہم اپنی محفل نعت میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور کلام ہے عظیم بھائی سے سنیں گے. یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا لاجواب ہے. ایک واقعہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کے رسول کی، کہ انسان تو انسان، جو درخت ہیں وہ بھی حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ کے آخری نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، منبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کسی کے اس درمیان میں رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بلک بلک کر رو رہا ہے. صحابہ حیران و پریشان ہے، کون رو رہا ہے؟ آواز تو سنائی دیتی ہے مگر رونے والا نظر نہیں آ رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے خود نیچے تشریف لے آئے اور مسجد میں موجود لکڑی کے ایک سوکھے تنے کے پاس آپ تشریف لے گئے. اسے سینے سے لگایا تو اس نے رونا بند کر دیا. نبی کریم علیہ السلام منبر بننے سے پہلے اسی سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. منبر بننے کے بعد اس سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا تھا تو وہ حضور کی جدائی میں رونے لگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں وہ رو رہا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے اسے سینے سے جو لگایا اور اسے چپ کرایا نا، اگر حضور اسے چپ نہ کراتے تو وہ قیامت تک حضور کی جدائی اور حضور کی فرقت میں روتا رہتا. ایک وہ تنا ہے اور ایک ہم ہیں. اپنا جائزہ لیں کہ کیا حضور کی فرقت میں، حضور کے مدینے کی فرقت میں، حضور کے دیدار کی فرقت میں، حضور کی یاد میں کبھی ہمارے بھی آنسو بہتے ہیں، کبھی ہمارے بھی خیالات اس طرف جاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے مدینے سے دور ہیں. تو جدائی مدینہ میں، فرقت جو ہے مدینہ میں کبھی ہمارے آنسو بھی بہتے ہیں. یہ تنا ہمیں دعوت دے رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ لکڑی کے تنے کا تنا ہمیں گویا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو محبوب کی جدائی میں رو رہا تھا. وہ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے مگر آج وہ انہوں نے مجھ سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو وہ رو رہے ہیں. تو گویا دوسری طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ امتی روئے، جب وہ تنا روئے تو حضور اسے دلاسا دیں، اسے سینے سے لگائیں، اس کی داد رسی کریں. تو ایک غلام جو حضور کی محبت میں روئے گا، حضور سے عشق رکھے گا، کیا حضور اسے محروم چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن اس کی مشکل کشائی کریں گے اور حضور قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ایک ایک ادا لاجواب ہے. ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. دوسرا واقعہ عرض کر رہا ہوں. حضور نے جو ہے کچھ عرصے اسے موجود نہ پایا. صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے.
راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اس معاملے کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھ رہے تھے کہ حضور کو اس لیے خبر نہ دی کہ اس کو حضور کے آرام میں خلل نہ ہو، حضور کو رات کے لیے جگانا نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ صحابہ سے پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر گئے، پھر حضور علیہ السلام نے وہاں اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پھر فرمایا بے شک یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں، یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں، بے شک اللہ کریم نے میری ان پر نماز پڑھنے کے سبب ان قبروں کو منور فرما دیا۔ اب غور کریں یہاں کہاں صفائی کرنے والی عورت اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ۔ محبوب خدا ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، حضور کا مقام و مرتبہ رتبہ بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا بادشاہی کیوں نہ ہو، حضور کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ان کے دربار کا تو یہ عالم ہے۔ اور انکساری کا کیا عالم ہے کہ ایک مسجد میں جو صفائی کرنے والی عورت ہے اس کا بھی پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں صفائی کرنے والی عورتیں آتی ہیں، کبھی ہم نے خیال کیا، کبھی اپنے گھر والوں کے ذریعے پوچھا کہ اگر وہ بیمار ہو گئی ہے کبھی اس کی مدد کا پوچھا ہم نے؟ غور کریں کیسے اوصاف ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضور کی رضائی بہن شیمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئیں۔ حضور نے اپنی بہن کو دیکھا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ کون تھی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، حضور کی رضائی بہن۔ حضور نے ان کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی، انہیں بٹھایا، تحفے میں کچھ اونٹ دیے، بکریاں دیں، اور فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو یہاں رہو میرے ساتھ، اگر تم چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ تو میں تم کو وہاں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت شیمہ نے اپنے گھر جانے کی خواہش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ انہیں ان کے قبیلے تک پہنچا دیا۔ حضور کا یہ حسن سلوک دیکھ کر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ دشمن بھی اگر کبھی آ جائے نا تو حضور تو ان کے لیے بھی چادر بچھاتے تھے، تو آپ کی رضائی بہن تھی۔ یہ حضور کا برتاؤ تھا۔ سیرت کی کتب میں ایسے کئی واقعات لکھے ہیں۔ تو حضور کا اتنا بلند مقام ہے، اور حضور اس ایسی عاجزی فرماتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اور ہم اگر غور کریں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، تھوڑا سا پیسہ اگر کسی کے پاس آ جائے نا، اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، اب اس کا وقت بیزی ہے، ٹائم نہیں ہے غریبوں کے لیے دینے کے لیے، اور اب اس کے انداز میں بھی ترشی آ گئی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں نا، اصل یہ واقعات سب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان واقعات کو اپنا لیں۔ اگر ہمارے اندر جو اعلیٰ حضرت کا شعر تھا نا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، اگر اس دل کو محبوب کی جلوہ گاہ بنانا ہے نا تو انانیت کو ختم کرنا ہوگا، ہے نا۔ اور انانیت ختم ہو جائے گی نا، یہاں تو خود ہی کا کہا، تو یہاں ہم اپنے لیے ہم یہ خیال کریں، ہم یہ بات لیں اس شعر سے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تکبر کیا ہے؟ کہ میں بہتر ہوں، دوسرا گھٹیا ہے، دوسرا مجھ سے کم تر ہے۔ خود کو بہتر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہی تو تکبر ہے۔ بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم اس کی تعریف نہیں جانتے۔ یعنی میں اس سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہے، ایسا کبھی بھی خیال آئے تو فوراً اس کو جھٹک جائیے، نہیں، یہ تکبر ہے۔ عاجزی پیدا کریں۔ تکبر ہی جو اللہ کے لیے ہے اور عاجزی بندوں کے لیے ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، کمتر جانتے ہیں، وہ بڑے ہی نقصان میں ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے۔ تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ چند ایک عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرے۔ ایک علامت اس کی ہے کہ لوگ اس کو یہ پسند کرے کہ میں جہاں جاؤں لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر لوگ کھڑے نہ ہوں دل میں برا جانے، یار میرے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ اب غور کریں کہ آپ کے اندر کیا بات پیدا ہو رہی ہے، آپ کے دل کے اندر کیا بات پیدا ہوئی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے، یہ خواہش اس کے دل میں پیدا ہو کہ لوگ میرے سامنے ادب سے کھڑے ہوں
اور اگر میں بیٹھ جاؤں تب بھی وہ کھڑے رہیں، میری تعظیم کریں، جب میں پہنچوں تو میرے لیے سب کھڑے ہو جائیں میری تعظیم کے لیے۔ اگر ایسی بات دل میں ہے اس کو نکال دیں کہ حدیث پاک میں جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانا اسے اچھا محسوس نہ ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں یار میں اس سے ملنے نہیں جاتا، خود آئے میرے پاس تو میں اس سے ملنے کیوں جاؤں یار، میں دولت مند ہوں، میں صاحب علم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ وہ بعض صورتیں ہوتی ہیں، وہ صورتوں کا بیان ہے، مگر اپنے آپ کو ہر ایک کے لیے اس نے بیزی جو ہے بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ملنے آئے میں اس کے گھر کیسے جاؤں۔ ہمارے امیر اہل سنت وہ تو فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر میں نے دین کا کام کیا ہے، لوگوں کے گھر جاتے تھے۔ جتنے گھروں میں امیر اہل سنت نیکی کی دعوت کے لیے گئے ہوں گے، کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو اس دور کے اندر امیر اہل سنت فرماتے ہیں جتنے جنازے میں نے پڑھائے ایسے کسی نے نہیں پڑھائے ہوں گے۔ تو ان کی عاجزی اور انکساری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے وہ آئینہ دار ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سے حضور جو ہے وہ برکتیں لینے والا بنائے، ان کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ کوئی بیمار ہو جائے اگر وہ غریب ہے تو اس کی عیادت کر لیں، اس کے پاس چلے جائیں۔ امیر کی عیادت کے لیے تو جاتے ہیں، امیر کے جنازے میں بھی پہنچ جاتے ہیں، امیر کی دعوت میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر غریب دعوت دے دے تو اس کے پاس بھی جانا چاہیے۔ اگر نہیں جا رہے آپ اور ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان کو ملاقات نہیں کر رہے، وہ ٹائم لیتا ہے بلا وجہ اس کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، تو اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور تکبر سے بچائے۔ کلام استاد زمن ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ثنا خان عظیم بھائی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں،
خداوند کی خواہش کیسی ہے؟ فرماتے ہیں ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، سروری حکومت بادشاہت، ان کے در کی بھیک چھوڑوں سروری کے واسطے۔ نہیں ہو سکتا ایسا، ان کے در کی بھیک اچھی، ارے وہ سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک چھوڑو سروری کے پاس آئے، در کی بھیک چھوڑو سروری کے پاس آئے، بادشاہت اور حکومت خود ان کے در کو پکڑ کر کہہ رہی ہے ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ارے بادشاہت بھی ان کے در پر قربان، ان کے قدموں پر قربان ہے۔ حقیقت جو اس در کے گدا ہیں وہ سب بادشاہوں سے بہتر ہیں، ان کے در کی بھیک اچھی۔ اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ جنت بہت اچھی ہے، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی، مدینے سے جدائی اچھی نہیں ہے نا۔
اللہ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، کچھ خبر ہے میں برا ہوں، کیسے اچھے کا برا مجھ برے پر زائدوں، تانا زنی اچھی نہیں۔ جب نسبت مل جاتی ہے نا تو اس در سے یہ برے بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس در کی حاضری عطا فرما دے۔ منقبت غوث اعظم سنتے ہیں حسان سے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا شفیع سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الانبیاء، سلام علیک اشفعی یا حبیبی یوم الجزا،
سلام علیک روحی فدا سلام علیک نفسی فدا سلام علیک شفیع سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہدو۔ اے رب کریم ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو التجائیں استغاثے کیے اللہ قبول فرما لے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے، اولاد کے دکھوں غموں سے بچا لے، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں عافیت اور صحت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔